کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے میری بہنوں کہ اللہ سبحانہ و تعالی افطاری کے وقت بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد کرتے ہیں. یہ جنتی عورت کو فکر ہوتی ہے کہ اللہ اس کو بھی جہنم سے آزاد کر دے اور اس کی اولاد کو، اس کے شوہر کو بھی جہنم سے آزاد کر دے. اسی لیے وہ افطاری سے 1 گھنٹہ پہلے اللہ سے دعائیں کرتے ہوئے بیٹھ جاتی ہے. اپنے افطار کی تھالیوں کو سجانے کے لیے یا چکن مٹن بنانے کے لیے یا پھر مرچیں بھجیے پکوڑے بنانے کے لیے اپنے وقت کو یہ برباد نہیں کرتی. اللہ سے خوب دعائیں کرتی ہے، رو رو کر گڑ گڑا کر اللہ سے دعائیں کرتی ہے. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی ایک روزے دار کی افطاری کی جو وقت جو دعا کی جاتی ہے اللہ اس دعا کو قبول کرتے ہیں. یہ جنتی عورت اپنے رمضان کو ایسے گزارتی ہے. مغرب کی نماز پڑھ لیے، اس کے بعد فوری عشاء کی فکر ہوتی ہے، عشاء کی نماز پڑھ لیے، تراویح کو ادا کر دیے، اس کے بعد پھر وہی سحری کی تیاری میں لگ جاتی ہے، سحری کی تیاری کر کے وہ سو جاتی ہے. یہ ہے میری بہنوں ایک جنتی عورت کا رمضان. سوال کیجئے اب اپنے آپ سے، آج ہمارے پاس یہ بیکار لاپرواہ عورت جو اپنے رمضان کو گزار رہی ہے، یہ شوق جو آج ہمارے پاس بیکار اور لاپرواہ عورتوں میں ہوتا ہے، 1 دن 2 دن 3 دن رمضان آنے کا جوش ہوتا ہے، آنکھوں میں سرما لگا کر، چہروں پہ دوپٹہ اوڑھ کر بتاتی ہے کہ ہم روزہ ہے. وہی 15 رمضان کے بعد دیکھو، 15 رمضان سے لے کر آخری رمضان تک وہ بازار میں ایسی مصروف ہو جاتی کہ ان کا نوز پیس پورا ناک سے نیچے ہو جاتا. ایسا ہو جاتا آج ہمارے پاس ماحول میں. جنتی عورت اپنے وقت کو بازاروں میں برباد نہیں کرتی، لیکن آج ہمارے ماحول اور معاشرے میں 15 رمضان سے لے کر آخری رمضان تک ایک ڈریس کے لیے اللہ اکبر، چپل اور چوڑی کے لیے اپنے رمضان کو آپ چھوڑ رہی ہے، رمضان کی نعمتوں سے محروم ہو رہی ہے. غور کیجئے کیا ہو گیا آج. حال تو اتنا ہو گیا، اتنا برا ہو گیا کہ جس جگہ وہ شاپنگ کے لیے جاتی ہے نا، وہ دکان والے ان کو وہاں پر افطاری کراتے ہیں. دیکھ لیجئے کئی ایسے شو روم میں آپ کو بتا سکتی ہوں، دکان والے لا کر دیتے ہیں کہ اماں آپ روزہ ہے تو سحر افطاری کر لو. یہ حال ہو چکا ہے آج ہماری مسلمان عورتوں کا، مسلمان بہنوں کا اور ماؤں کا. کیا سمجھ کر آپ شاپنگ کر رہی ہے کہ آپ کو لیلۃ القدر مل گئی، آپ کو جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، یا اللہ نے آپ کو کہہ دیا کہ تم عبادت کرو یا نہ کرو تم کو جنت میں جانا ہے. یہ سوچ کر ہم شاپنگ کرتی ہے. میری بہنوں یاد رکھنا، جنتی عورت کبھی بھی اپنے 1 سیکنڈ کے وقت کو برباد نہیں کرتی، اور لاپرواہ عورت کو تو قدر ہی نہیں ہوتی وہ وقت کی. رمضان کی اہمیت ہی اس کو معلوم نہیں رہتی، اس کو معلوم ہی نہیں رہتا کہ شب قدر کب ہے، کہاں ہے، اس کو کیسے تلاشنا ہے. آخری عشرہ تو پورا کا پورا بازار میں 15 دن، اللہ اکبر، 15 دن، صبح سے شام تک، رات کے 2 ڈھائی بجے تک دکانیں بھی کھلی ہوتی ہے نا. کیا ہو گیا آج ہمارے دلوں کو. یہ رمضان میرے اور آپ کے اندر میری بہنوں دلوں کی تبدیلی چاہتا ہے، ظاہری یا گھروں کی تبدیلی نہیں. یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے دلوں کو تبدیل کرنے کے لیے. وہ دل جو اللہ سے غافل تھے ان کو اللہ سے جوڑنے کے لیے، وہ دل جو بے نمازی تھے ان کو نمازی بنانے کے لیے، وہ دل جو اس قرآن سے دور تھے ان کو قرآن سے جوڑنے کے لیے، وہ دل جس کے دل میں اللہ کا ڈر نہیں تھا ان کے دلوں میں اللہ کا ڈر ڈالنے کے لیے رمضان میری اور آپ کی زندگی میں آتا ہے. لیکن میری بہنوں ہم اگر وہی لاپرواہ عورت کی طرح اپنے رمضان کو گزاریں گے تو پھر میں یہ نہیں سمجھتی کہ ایسے لاپرواہ عورت کی طرح رمضان کو گزارنے پر میری اور آپ کی مغفرت ہو سکتی ہے، میں اور آپ اللہ کو راضی کرنے والیاں بن سکتی ہے. تو میری بہنوں میں نے جتنی بھی باتیں آپ کو بتائی ہے ان باتوں کو یاد رکھیے، اور ایک اور بات کو بھی یاد رکھیے کہ آپ رمضان کو تو پا رہی ہے، روزے تو رکھ رہی ہے، لیکن آپ کے اندر سے جھوٹ ختم نہیں ہو رہا، آپ غیبت کرنا نہیں چھوڑ رہے، روزہ رہ کے بھی اماں کی شکایت پورے سسرے کو لگا رہے، یعنی تو ساس کی پوری شکایت شوہر کو لگا رہے. یہ سب چیزیں اگر آپ کر رہی ہے تو میری بہنوں سنو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ وہ بندہ یا بندی جو جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتی تو اللہ کو کچھ پسند نہیں ہے. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دے. وہ روزہ رکھ کر بھی اگر جھوٹ بولنا نہیں چھوڑتی، غیبت کرنا نہیں چھوڑتی، تو اللہ کو ایسے روزے دار کا روزہ پسند نہیں ہے. اللہ کو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری کہ تم بھوکے رہے، تم پیاسے رہے.
روزہ رہ کر بھی اگر یہ ہمارے اندر برائیاں ختم نہیں ہو رہی تو سمجھ جانا کہ یہ روزہ میری اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بننے والا نہیں ہے. لہٰذا اپنے اندر یہ عہد کر لو, اپنے اندر یہ ارادہ مضبوط کر لو کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے مجھے نہ جھوٹ بولنا ہے, نہ مجھے نمازوں کو چھوڑنا ہے, نہ مجھے اپنے وقت کو برباد کرنا, 1 سیکنڈ کا وقت بھی مجھے برباد کرنا نہیں ہے. اس بات کا عہد لے کے میری بہنوں یہاں سے اٹھو, کیونکہ ہم کو نہیں معلوم میری بہنوں, جو لوگ روزے چھوڑتے ہیں نا ان کے بارے میں بھی ہم کو سن لینا چاہیے. خاص طور پر مرد میری بہنوں اپنے شوہروں کو جا کے بولو, اپنے بھائیوں کو جا کے بولو, اپنے باپ کو جا کے بولو, اپنے بچوں کو جا کے بولو. جو لوگ آج اکثریت, مردوں کی اکثریت رمضان کے روزوں کو چھوڑ دیتی ہے. کیا کہتے ہیں, 3 چھوٹے روزے رکھ لیے نا تو 3 بڑے روزے رکھ لیں گے. چھوٹے اور بڑے روزے کون بنائے؟ ہاں, ہمارے بابا بنائے یا ان کے بابا بنائے؟ چھوٹے اور بڑے روزوں کا کوئی تصور اسلام میں نہیں ہے. پورے کے پورے روزے مجھے اور آپ کو رہنا ہے, الا یہ کہ کوئی شرعی عذر کی وجہ سے ہمارے روزے چھوٹ جائے. تو آج ہمارے مرد حضرات, ہمارا باپ, ہمارا بھائی, ہمارا بیٹا, ہمارا شوہر اگر یہ رمضان میں جو روزوں کو چھوڑتے ہیں نا ان کو یہ بات جا کے بتلاؤ کہ روزہ چھوڑنے کا انجام کیا ہے. اللہ صحیح ابن حبان کی حدیث ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سوئے ہوئے تھے. 2 فرشتے آئے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک بڑی دشوار پہاڑی پہ لے کے جاتے. بڑا مشکل ہوتا ہے اس پہاڑی پر چڑھنا, اس پہاڑی پر لے کر جاتے ہیں. اس پہاڑی پر شور, بہت زیادہ شور کی آوازیں آتی ہے, بہت زیادہ. اللہ کے نبی پوچھتے ہیں, ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ یہ شور کس کا ہے, یہ کس کا شور ہے, کس کی آوازیں آ رہی ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے کہ جہنمیوں کا شور ہے, جہنمیوں کی آواز ہے. اللہ کے نبی اور وہ فرشتے آگے بڑھتے ہیں, آگے بڑھتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ ایسے لوگ ہیں جن کو الٹا لٹکا دیا گیا اور ان کے جبڑوں کو پورے چیر دیا گیا, ایسی تیزی سے چیر دیا گیا کہ ان کے منہ میں سے خون بہ رہا ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خطرناک اور بھیانک منظر کو دیکھ کر پوچھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں, یہ کون سے لوگ ہیں جن کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جو روزوں کے ایام میں کھایا اور پیا کرتے تھے, جو روزوں کے دنوں میں کھایا اور پیا کرتے تھے روزوں کو چھوڑ کر. تو میری بہنوں, کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ کے شوہر کا یہ انجام ہو؟ کیا آپ چاہتی ہے کہ آپ کی اولاد کا یہ انجام ہو؟ کیونکہ آج نوجوان لڑکے اکثر روزوں کو چھوڑ دیتے ہیں. لہٰذا آپ کی ذمہ داری ہے, اگر آپ ماں ہیں, آپ بہن ہیں, آپ بیوی ہے, آپ جو بھی ہے میری بہنوں, آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے گھر والوں کی تربیت کریں. اور یہ رمضان کا مہینہ ہے میری بہنوں, ایک جنتی عورت تو آسانی سے, ہم اپنے بچوں کو تو اب تو چھٹیاں ہیں, تو جنتی عورت کے پاس تو ایک بہت بہترین موقع ہے یہ. اپنے بچوں کو صبح کے وقت وہ سلاتی نہیں ہے, قرآن لے کر ان کو بٹھا دیتی ہے, اور جب رمضان میں ان کو اس چیز کی عادت وہ ڈال دیتی ہے تو بچے پھر غیر رمضان میں, رمضان ہونے کے بعد جب ان کو اسکول جانا ہے تو وہ نیند میں سے اٹھنے کے لیے نہیں ستا دے, وہ خود اٹھ جاتے ہیں, کیونکہ ان کو 1 مہینے کی ٹریننگ مل رہی ہے یہاں پر. تو جنتی عورت اس طریقے سے اپنی اولاد کی تربیت میں بھی لگ جاتی ہے. تو اب میری بہنوں, ہم کو کیا بات سمجھ میں آئی کہ روزوں کو ہم کو کسی حال میں بھی نہیں چھوڑنا ہے بغیر شرعی عذر کے, ہم نہیں چھوڑ سکتے. یہ تمام چیزیں میری بہنوں جو میں آپ کو بتا رہی تھی, ان تمام چیزوں میں ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا, یہ رمضان کے ذریعے مجھے اور آپ کو یہ موقع دیا جا رہا ہے. اللہ کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھاؤ, کیونکہ نہ جانے کتنے ایسے لوگ ہیں جو پچھلے سال میرے اور آپ کے ساتھ موجود تھے, ہمارے دوست, ہمارے ماں, ہمارا باپ یا ہمارا بھائی, ہمارے رشتہ دار, ہمارے پڑوسی, کئی ایسے لوگ تھے جو اس سال ہمارے ساتھ موجود نہیں ہے. اس سال ان کو رمضان کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم کر دیا جا چکا. میری بہنوں, یہ اللہ کا فضل و کرم ہے کہ اللہ نے مجھے اور آپ کو صحت مند جسم کے ساتھ, تندرستی کے ساتھ اللہ نے موقع دیا ہے اپنی مغفرت کرانے کا, اس قرآن سے جڑنے کا, اس کے پیغام کو سمجھنے کا, اس کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانے کا, اللہ کو راضی کرنے کا. اللہ نے یہ موقع دیا ہے. اللہ کے لیے اس موقع کا فائدہ اٹھا لو. اس رمضان سے مکمل طور پر اللہ کی نعمتیں, برکتیں, سعادتیں اپنے دامن میں سمیٹنے کے لیے تیار ہو جاؤ. کچھ دنوں میں آنے والا ہے میری بہنوں یہ رمضان, میری اور آپ کی زندگی میں.
کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ رمضان میری اور آپ کی زندگی کا آخری رمضان ہو بھی سکتا ہے میری اور آپ کی زندگی کا یہ آخری رمضان بھی ہو سکتا ہے. اگلے رمضان میں اور آپ ہوں گے یا نہیں ہم کو نہیں معلوم بہنوں. ہو سکتا ہے یہ ہمارا آخری رمضان ہو، آخری رمضان ہو، آخری رمضان ہو. اسی لیے اللہ کے لیے اپنے اس رمضان کو آخری رمضان سمجھ کر خوب اللہ کی عبادت کرو. جو نکات میں نے آپ کو بتائے ان نکات کے مطابق تیار ہو جاؤ رمضان کے استقبال کے لیے، اس قرآن سے جڑنے کے لیے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اپنی مغفرت کرانے کے لیے تیار ہو جاؤ میری بہنوں. کیونکہ یہ رمضان اللہ کے فضل و کرم سے ایک ایسا مہینہ ہے جس میں بھٹکانے والا شیطان بھی ہمارے ساتھ نہیں ہوتا. لیکن اس کے باوجود بھی اگر ہم بھٹک جاتی ہے تو گویا ہم خود، وہ شیطان تو نہیں ہوتا لیکن ہم خود شیطان بن کر یہ شیطانی عمل کر بیٹھتی ہے.